بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو آج یہ بتا دیں کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ آج سے اپنا فیس بک مخدوم سپیکس آفیشیل کے نام سے بھی شروع کر دیا، اور اب ہماری جو ولاگز ہوں گے، جو بھی تازہ ترین حالات ہوں گے، واقعات ہوں گے، اہم خبریں ہوں گی، وہ آپ کو مخدوم سپیکس چینل یوٹیوب چینل پر اور مخدوم سپیکس آفیشیل فیس بک پیج پر بھی دستیاب ہوں گے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے گا۔ آج کا موضوع ہے ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک بار پھر سے خبروں کی زینت بن گئے ہیں، اور اسی ابراہیم ذوق ایک معروف شاعر رہے ہیں، ان کے اس شعر کے مصداق کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بالکل اسی شعر کی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو زندگی کے آخری ایام تھے وہ انتہائی کرب میں گزرے، روتے پیٹتے گزرے، وضاحتیں دیتے گزرے، معافیاں مانگتے گزرے۔ اپنی سچائی بتانے کے لیے وہ روتے پیٹتے رہے، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ لوگوں نے ان کے میمز بنائی، ان پر ٹک ٹاکس بنی، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تضحیک کی گئی، اور آخر کار وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم ان کی موت کی اطلاع کے فوری بعد پولیس کرانا چاہتی تھی، لیکن ان کی پہلی اہلیہ اور دونوں بچے اس بات پر بضد تھے کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کرانا، اور انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو کر بیان بھی دے دیا، جس کے بعد ان کی تدفین کر دی گئی۔ لیکن بعد ازاں شہریوں کے ایک وفود کی اور خاص طور پر کچھ سماجی تنظیموں کی عدالت سے رابطے پر جو ہے کل معزز عدالت نے ان کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور عدالتی فیصلے کے مطابق پرسوں یعنی کہ 23 جون کو ان کی قبر کشائی ہوگی، اور سندھ پولیس کے میڈیکل لیگل سرجن کی قیادت میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے موت کی وجوہات تلاش کرے گا، اور جس کے بعد اگر ضروری ہوا تو پولیس کارروائی جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اور یہ ضروری بھی تھا ناظرین۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک عام آدمی نہیں تھے، وہ اس ملک کے ایک مایہ سیاستدان تھے، ٹی وی ہوسٹ تھے، مبلغ تھے، مفکر تھے، نعت خواں تھے، انٹرٹینر تھے۔ تو ایسے آدمی کی موت کو اس طرح اچانک سے دبا جانا لوگوں کے لیے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور لوگ غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ آخر ان کے قتل کی وجہ، ان کی موت کی وجہ کیا ہے، آیا وہ قتل ہے یا کوئی طبعی موت ہے، لیکن اس کا خلاصہ ہونا ضروری تھا۔ اب یہ مخمصہ بھی ختم ہو جائے گا، اور 23 جون کو پوسٹ مارٹم کے بعد جب بھی رپورٹ آئے گی اس روشنی میں جو ہے پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کر سکے گی۔ دوسری طرف آتے ہیں لودھرا سے میرا تعلق ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی بڑی وجہ جو ہے وہ لودھرا سے تعلق ہونا بھی رہا ہے، اور یہ بدنامی تا عمر اب لودھرا کے حصے میں لکھی جا چکی ہے۔ لودھرا کا نواحی علاقہ بستی ڈاوراں کی رہائشی دانیہ ڈاور یا دانیہ ملک سے ان کی تیسری شادی ہوئی۔ ان سے تیسری شادی جو ہے وہ 4 ماہ بھی نہ چل سکی، اور 4 ماہ کی اس جو ہے شادی شدہ زندگی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے زندگی کی خوشیاں تو شاید برائے نام، لیکن دکھ جو ہیں وہ اندوناک دیکھے، ناقابل فراموش دیکھے، اور پھر روتے پیٹتے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دانیہ ملک پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے باقی تو جو الزامات لگائے سو لگائے، لیکن انتہائی نجی لمحات کی میاں بیوی کے جو کچھ ویڈیوز تھی وہ بھی انہوں نے وائرل کیے، جس پر اب عدالت نے اور FIA نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس پر بھی کراچی کے رہائشی کچھ سماجی تنظیموں، وکلا برادری اور دیگر افراد نے اپنے اپنے طور پر درخواستیں دائر کر دی ہیں کہ دانیہ ملک کے خلاف اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے جرم میں تحقیقات ہونی چاہیے، اور مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان کی والدہ سلمہ بی بی کو بھی گرفتار کیا جائے، جو عدالتوں کے ذریعے میڈیا پر آ کر، مختلف یوٹیوب چینلز پر آ کر انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی کو ایک مذاق بنا دیا تھا۔ ان پر بڑے گھناؤنے الزام لگائے تھے، ان پر نشہ کرنے، نشہ کروانے اور تشدد کرنے، نماز نہ پڑھنے دینے، بھوکا رکھنے جیسے الزامات لگائے تھے، جس پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی زندگی کے آخری ایام میں کافی روتے رہے، ٹی وی پر آ کر انٹرویو دیتے رہے، صفائیاں دیتے رہے، لیکن ان کو کسی نے سچ نہ جانا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ اس ذہنی کیفیت میں ان کی موت کے بعد اب عوام کا غصہ جو ہے وہ یکدم دانیہ ڈاور کی طرف پلٹ چکا ہے، ان کی والدہ کی طرف پلٹ چکا ہے، اور دانیہ ڈاور جو ہیں وہ اپنے طور پر اس موت کے بعد، ڈاکٹر عامر لیاقت کی اس کی موت کے بعد
بعد اچانک سے انہوں نے 90 ڈگری کا انہوں نے ایک چکر لیا ہے اور مکمل طور پر وہ ایک با حیا، با وفا، محبت کرنے والی بیوی اپنے آپ کو لوگوں کو سمجھانے پر مصر رہیں۔ انہوں نے چہ جائے کہ عوام نے ان کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ ماں اور بیٹی مل کر اب جائیداد ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ اور یہ ایک دو بیانات ان کی موت کے بعد سامنے بھی آ چکے ہیں، جیسے کہ دانیہ ڈاور کے نانا نے یہ کہا کہ جی عامر لیاقت مر چکے ہیں لیکن ان کے جائیداد پر سب کا حق ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جی جائیداد پر بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بیان سامنے آیا کہ جی دانیہ ڈامر نے اپنی خلا کا جو دعویٰ تھا وہ واپس لے لیا تھا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے صلح ہو گئی تھی، وہ انہیں لینے آ رہے تھے اور ان کی موت کا انہیں بڑا غم ہے اور وہ عدت میں ہیں۔ اب اس کے بعد سے جو ہے کہانی بالکل پلٹ چکی ہے اور اب اس وقت عوام کا غم و غصہ اپنی جانب، لیکن وفاقی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ بھی اب سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور یہ ایسی تحقیقات ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ کسی بھی خاتون یا مرد کو بطور ایک پاکستانی شہری یہ قطعاً حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ویڈیو وائرل کرے جس پر انسان جو ہے وہ اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ یا تو موت کو گلے لگا لے یا اس کی موت کی وہ ڈپریشن وجہ بن جائے۔ اس کی تحقیقات ہونا ضروری تھی، سو تحقیقات ہونے جا رہی ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد اس کا رزلٹ سامنے آئے گا، اور دانیہ ڈامر اگر اس کیس میں ملوث قرار پائی گئیں یا ان کا کوئی ایسا کام، ایسا عمل ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی وجہ بننا ثابت ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون ساز ادارے انہیں نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ نشان عبرت بنا کر ایسی تمام خواتین کے لیے ایک سبق چھوڑیں گے جو اپنے شوہروں کو یا اپنے سے منسلک پیارے رشتوں کو اس حد تک ڈپریشن یا بلیک میلنگ کا شکار کرتی ہیں کہ وہ موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف، لودھراں۔